السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو دوست رزق کی وجہ سے پریشان ہے، بے چین ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اور ہر وقت پریشانی اور ٹینشن رہتی ہے، قرضے ہو رہے ہیں، تو ان ساری پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے، یہ شخص انشاءاللہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، فقر و فاقہ اس شخص سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ میں نہیں بتا رہا، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ میں کچھ اشرفیاں درہم دنائر بھی لے کر گئے، اور کہنے لگے کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشرفیاں اور یہ دینار پیش کروں گا تاکہ ان کے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے کام آئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم دنائر لے کر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کی، عیادت کی، اور دعاؤں سے نوازا، صحت کے لیے دعا کی۔ جب واپس آنے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی جس میں درہم دنائر تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، آپ یہ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے کام آئیں گی، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں، آپ کی اولاد میں بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو آپ کے بعد ان کے کام آ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھ لیتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، یا جو شخص مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، رزق کی تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی، اس گھر میں بھی برکت ہوگی۔ تو جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے، اور ہر روز میری بچیاں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا یقین تھا اللہ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اتنا یقین تھا، اور فرمایا کہ نبی نے چونکہ یہ بات فرما دی ہے اور میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے، تو اب میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے ان اشرفیوں کی، ان درہم دنائر کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کسی اور کو دے دیجیے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشرفیاں، درہم دنائر قبول نہیں کی ہے، اور فرمایا کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا جب تک میرے گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ سورۃ الواقعہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، تو اس نیت سے اور اس یقین سے پڑھی جائے تو انشاءاللہ گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، رزق کی تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو سورۃ الواقعہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر مغرب کے بعد ٹائم نہیں ملا، آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عشاء کے بعد بھی ٹائم نہیں ملا تو آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، ساتھ میں سورۃ الملک کی بھی تلاوت کر لیں سونے سے پہلے، اور سورۃ الواقعہ کی بھی تلاوت کر کے سو جائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ
دعائیں اور یہ صورتیں جو خاص طور پر حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، ان میں بہت زیادہ برکت ہے، تاثیر ہے۔ ہم عام لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کے وظائف اور اعمال ہوتے ہیں، ان پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن احادیث میں جو صورتیں اور جو باتیں ہیں اور جو وظیفے بیان ہوئے ہیں، ان پر بھی عمل کر لیا جائے، ان کی زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ اور اس لیے اپنے گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جائے، اپنے بچوں کو بھی کہا جائے کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق کے جو مسائل ہے، تنگی ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔